السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج میں نے جس رائٹر کو چنا ہے وہ فلسفے میں ایک بہت معزز نام ہے۔ اس کا نام فیڈرک نیشے ہے، اور یہ فلسفے میں انہوں نے نئی طرح کی ڈائمنشنز کو ایجاد کیا اور متعارف کروایا۔ آج ان کی ایک کتاب ہے جو زوراسٹر کے حوالے سے ہے اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے ہے۔ اس بک کا ٹائٹل ہے 10 اسپوک زاراتشترا، یعنی کہ اور زرتشت نے کہا۔ کیا میری بات سمجھ لی گئی ہے؟ یہ جملہ نیٹشے کی آخری کتاب ایکو ہومو کا آخری جملہ ہے۔ 1888 میں مکمل دماغی پاگل پن کے حملے سے چند ہفتے پہلے نیٹشے نے بڑے قنوتی انداز میں اپنے بارے میں ایک کتاب لکھنے کا آغاز کیا، جس میں اس نے اپنی کہانی بیان کی، اپنی کتابوں اور تصانیف پر روشنی ڈالی۔ اس کی یہ آخری کتاب ایکو ہومو، جو جرمن زبان کی خوبصورت ترین کتابوں میں سے ایک ہے، نیٹشے کو اپنے ہوش و حواس کے آخری لمحے تک یہی احساس رہا کہ اسے پوری طرح سے سمجھا نہیں گیا۔ کیا میری بات سمجھ لی گئی ہے؟ حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی زندگی میں اور پھر اس کی موت کے بعد بھی آج تک اسے پوری طرح سمجھا نہیں گیا۔ جدید فلسفیوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا فلسفی ہو جو نیٹشے کی طرح غلط سمجھا گیا ہو۔ اس کو بیشتر صورتوں میں غلط انداز میں پیش کیا گیا، حتیٰ کہ نازی دانشوروں نے تو اسے بہت ہی غلط اور بونڈے انداز میں پیش کیا، جس سے یہ تاثر ملا کہ فاشزم اور نازیزم جیسے غیر انسانی اور بھیانک نظاموں کا سرچشمہ نیٹشے کے افکار و نظریات ہیں۔ اس کے فوق البشر کے نظریے کی جس طرح مٹی پلید کی گئی، اس کی مثال پوری انسانی فکر میں نہیں ملتی۔ نیٹشے کو پڑھنا، سمجھنا اور پھر ہضم کرنا مشکل کاموں میں سے ایک ہے، کیونکہ خود نیٹشے کے الفاظ میں درد کی روحانیت بننے تک کے مراحل بڑے جان لیوا ہوتے ہیں۔ بہرحال اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ 20ویں صدی کے فکر و فلسفے پر نیٹشے کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ جارج برنارڈ شاء، تھامس جان، ژان پال سارتر، آلبیر کامیو اور اقبال پر اس کے اثرات بہت واضح اور قوی ہیں۔ اقبالیات کو تو پوری طرح سمجھنے کے لیے نیٹشے کا مطالعہ ناگزیر ہے، کیونکہ اقبال کے مرد مومن کا تصور نیٹشے کے فوق البشر یعنی سپر مین سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے مرد مومن کو اپنے مخصوص نظریات اور مذہب کے حوالے سے اپنا رنگ و روپ دیا اور اس کے خط و خال اجاگر کیے، لیکن اس کے پس منظر میں نیٹشے کا ہی سپر مین کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ اقبال اور نیٹشے کے افکار کا موازنہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے اور اہم اور دلچسپ مطالعہ ہے، جس کی یہاں گنجائش نہیں۔ نیٹشے کی رائٹنگز ہیں، اس میں اس کی سب سے اہم تصنیف 10 اسپوک زاراتشترا ہے۔ انگریزی میں اس کے بہت سے تراجم 10 اسپوک زاراتشترا کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ اردو اس اعتبار سے میرے نزدیک بہت خوش قسمت زبان ہے کہ برسوں پہلے بر صغیر کی تقسیم سے پہلے اس کتاب کا ترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین نے اور زرتشت نے کہا کہ عنوان سے براہ راست جرمن زبان سے کیا تھا۔ ڈاکٹر سید عابد حسین کا یہ ترجمہ ان دنوں کامیاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں نیٹشے کی اس تصنیف کا اس سے بہتر ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یوں تو نیٹشے کو اپنی ہر کتاب بہت عزیز تھی، لیکن خود اسے بھی اس کا بھرپور احساس تھا کہ اس کی سب سے اہم تصنیف 10 اسپوک زاراتشترا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نیٹشے کی ساری فلسفیانہ فکر اس کتاب میں یکجا ہوئی ہے۔ 10 اسپوک زاراتشترا محض فلسفے کی ہی ایک بے مثال کتاب نہیں ہے، بلکہ اپنے شاندار بے مثال تخلیقی اور ادبی اسلوب کی حیثیت سے بھی اسے دنیا کی چند مشہور کتابوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ فلسفے کو اتنے مؤثر، تخلیقی، ادبی
اور تمثیلی انداز میں ایسے جاندار اسلوب میں نیچے کے علاوہ کم ہی فلسفیوں نے پیش کیا ہے۔ عام طور پر فلسفے کی کتابیں بےحد خشک اور بے کیف ہوتی ہیں، لیکن دس اسپوک زاراتشترا اپنے اسلوب، ڈرامائی انداز، شعری حسن اور اعلیٰ ترین تخلیقی اسلوب کی بنا پر فلسفے کی کتابوں میں یکتا اور منفرد کتاب ہے۔ اسے پڑھنا بذات خود ایک بہت بڑا ادبی اور فکری سطح کا بے مثل تجربہ ہے۔ زوراٹر کے حوالے سے اس کتاب میں نیچے نے اپنے نظام فکر کو پیش کیا ہے، اپنے افکار اور فلسفے کو پیش کیا ہے۔ اپنے افکار اور فلسفے کو پیش کرنے کے لیے نیچے نے زرتشت کو ترجمان کیوں بنایا؟ یہ سوال بنیادی بھی ہے اور بہت اہم بھی۔ نیچے نے اس سلسلے میں خود وضاحت بھی کی ہے۔ زرتشت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ قدیم ترین ایرانی مذہب کے بانی اور پیغمبر تھے۔ اس مذہب کی کتاب زندروستا ہے۔ اس مذہب کا بنیادی تصور وہ کشمکش ہے جو آہورامزدا یعنی خیر اور روشنی کا دیوتا اور اہرمن یعنی شر اور تاریکی کے دیوتا کے درمیان جاری رہتی ہے۔ نیچے نے زرتشت کو اپنا ترجمان کیوں بنایا؟ اس کا جواب نیچے کے الفاظ میں ہی دیکھیے۔ وہ یہ کہتا ہے ایکو ہومو اپنی کتاب میں کہ مجھ سے یہ پوچھا نہیں گیا، حالانکہ یہ سوال کیا جانا چاہیے تھا کہ زوراٹر کا یہ نام میرے نزدیک کیا مطالب اور مفاہیم رکھتا ہے۔ زرتشت پہلا مفکر اور انسان تھا جس نے خیر اور شر کی کشمکش کو دیکھا، اور یہ وہی کشمکش ہے جو انسانی زندگی میں اعمال کے پس منظر میں پہیے کی طرح گردش کرتی ہے۔ اس نے اخلاق کو میٹا فزکس کی مملکت تک پہنچا دیا۔ میرے لیے جو چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ زوراٹر دوسرے تمام تھنکرز کے مقابلے میں زیادہ راست باز ہے۔ وہ اس میدان میں اکیلا ہے، اس کی تعلیمات سچائی کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ زرتشت کا زمانہ 7ویں صدی قبل مسیح یعنی 7th century BC کا زمانہ ہے۔ فریڈرک ولہم نیچے 15 اکتوبر 1844 کو لیپزگ کے قریب پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک پادری تھا، سارا گرانہ مذہبی ماحول میں پلا بڑا ہوا تھا۔ نیچے پر بھی یہ توراسی مذہبیت خاصے عرصے تک سوار رہی۔ اس نے پروفٹا اسکول اور پھر بون اور لیپزگ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی۔ فلالوجی میں بہت بڑا نام پیدا کیا، اور اس زمانہ طالب علمی میں اس نے پہلی بار شوپنہار کو پڑھا اور پھر ساری عمر وہ شوپنہار کا مداح رہا۔ نیچے فلالوجی میں اپنا نام پیدا کر چکا تھا کہ 24 برس کا جب وہ تھا جب اسے باسل یونیورسٹی میں کلاسیکل فلالوجی کے شعبے کا سربراہ بنا دیا گیا۔ طالب علمی کے زمانے میں اسے سفلس کا مرض لاحق ہوا۔ نیچے نے ساری عمر شادی نہ کی اور نہ ہی کوئی ثبوت ملتا ہے کہ اس کے کسی عورت سے تعلقات رہے ہوں۔ 1865 میں اس کی علالت کا جو دور شروع ہوا وہ اس کے موت تک جاری رہا۔ نیچے جلد ہی مذہب سے بیگانہ ہو گیا۔ عیسائیت کے خلاف اس کا رد عمل بہت شدید تھا۔ شاید ہی کوئی فلسفی اور مفکر عیسائیت کا اتنا مخالف رہا ہو۔ نیچے کی کتاب اینٹی کرائسٹ اس کا ثبوت ہے۔ اسی زمانے میں اس کے ویکس سے دوستی ہوئی جو موسیقار کی حیثیت سے نمایاں رہا، اور نیچے نے ویکس کے روپ میں جرمنی کا نیا ہیرو دیکھا، لیکن بعد میں ان دونوں کے درمیان بگڑ گئی اور نیچے کو ویکس کے خلاف شدید اعتراضات پیدا ہوئے جو اس کی اپنی ایک کتاب کا بھی موضوع بنتے رہا۔ 1869 میں اسے باسل یونیورسٹی میں کلاسیکل فلالوجی کا استاد مقرر کیا گیا۔ 1869 میں اسے امتحان دیے بغیر ہی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دے دی گئی۔ 1871 تک اس کی صحت بگڑنے لگی۔ 1872 میں اس کی کتاب دی برتھ آف ٹریجڈی شائع ہوئی۔ وہ بیماری کی وجہ سے تعلیمی فرائض انجام نہ دے سکتا تھا اور اس کو مختلف اوقات میں رخصت لینی پڑتی۔ اس کی بہن الزبتھ میں اس کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔
اس نے اٹلی اور سوئٹزرلینڈ کی طویل سیاحت بھی کی۔ اس کی کتاب آل ٹو ہیومن مئی 1878 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے حوالے سے دیگز نے لکھا ہے کہ یہ کتاب گواہی دیتی ہے کہ اس کا مصنف ذہنی اور دماغی بیماری میں مبتلا ہے۔ 1879 میں نیچے کی درخواست پر اسے یونیورسٹی نے تمام فرائض سے سبکدوش کیا۔ 14 جون کو اسے پینشن دے کر ریٹائر کر دیا گیا، کیونکہ اس کی صحت اب اس قابل نہ رہی تھی کہ وہ اپنے فرائض انجام دے سکتا۔ نیچے نے اپنی باقی ماندہ عمر اس پینشن پر بسر کی۔ 1881 میں اس کی کتاب ڈے بریک اور 1882 میں گے سائنس شائع ہوئی۔ 10 اسپوک زاراتشترا کا پہلا حصہ نیچے نے فروری 1883 میں لکھا۔ اس سال ویکس کا انتقال ہو گیا۔ بیماری سے نیچے کو کچھ سنبھالا ملا تھا۔ اپنی بہن الزبتھ سے اس کے کچھ عرصہ پہلے ٹھن چکی تھی۔ اس برس پھر الزبتھ سے صلح ہو گئی اور پھر الزبتھ نے ہمیشہ نیچے کے آخری سانس تک اس کی نگہداشت اور کیئر کی۔ 10 اسپوک زاراتشترا کے دونوں حصے 1883 میں ہی شائع ہوئے۔ تیسرا حصہ اس نے 1884 میں لکھا اور ول ٹو پاور کتاب پر کام شروع کیا، لیکن یہ کتاب مکمل نہ ہو سکی۔ 1885 میں اس نے 10 اسپوک زاراتشترا کا چوتھا اور آخری حصہ مکمل کر کے اسے محدود تعداد میں پرائیویٹلی پرنٹ کروانا شروع کیا۔ 1886 میں اس کی کتاب بیونڈ گڈ اینڈ ایول شائع ہوئی۔ 88 میں دی کیس آف ویکس 1888 میں اس کی کئی کتابیں شروع کیں جو ادھوری رہیں، لیکن ٹوائلائٹ آف گاڈز اور اینٹی کرائسٹ لکھیں اور وہ شائع کیں۔ ایکو ہومو اس کی آخری کتاب بھی 1888 میں لکھی گئی۔ 1889 میں اس پر پاگل پن کا شدید دورہ پڑا، وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ نیچے کے مقدر میں تھا کہ وہ ایک بار پھر بچہ بن جائے۔ اب وہ ذہنی اور دماغی اعتبار سے ایک بچہ جیسا تھا۔ اس دوران میں اس کی تصانیف کے کلیکٹڈ ایڈیشن شائع ہونے لگے۔ اس کی بہن الزبتھ نے اس کے تمام کاغذات اور تصانیف کو اپنے انتظام و انصرام میں لے لیا، وہیں اس کی وارث ٹھہری۔ 20 اپریل 1897 کو نیچے کی والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن نیچے کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ بچہ تھا۔ 1899 میں نیچے کے کلیکٹڈ ورکس کا تیسرا ایڈیشن شائع ہوا اور 25 اگست 1900 کو نیچے کا انتقال ہو گیا۔ نیچے کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے لیے اس کام کا جائزہ لینا بے حد مشکل ہے، کیونکہ میں فلسفی ہوں نہ دانشور، لیکن نیچے کے طالب علم کی حیثیت سے چند باتوں کا اظہار میرے لیے ضروری ہے۔ نیچے کی کتابوں میں سے 10 اسپوک زاراتشترا کو میں نے کئی بار پڑھا، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ اسے اتفاق کہیے کہ نیچے کی بیشتر کتابوں کو R.J. ہولنگ ڈیل نے انگریزی میں منتقل کیا ہے۔ R.J. ہولنگ ڈیل وہ مترجم ہے جس نے نیچے کی فکر اور اس کی روح کو سمجھا ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے نیچے کی ان تصانیف کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ایکو ہومو نیچے کی وہ تصنیف ہے جو اس نے اپنی خود نوشت کے طور پر لکھی۔ اس میں اس نے اپنی کتابوں کے بارے میں بھی اپنی رائے دی۔ یہ گویا سیلف ایڈورٹیزمنٹ کی ایک انوکھی مثال ہے۔ ٹوائلائٹ آف گاڈ اور اینٹی کرائسٹ کے علاوہ اس کی دوسری کتابوں کو بھی کئی بار پڑھا ہے۔ نیچے کو اگر پوری طرح سمجھا اور ہضم نہیں کیا گیا تو اس کے متعدد وجوہات ہیں۔ مثلاً عیسائیت کے بارے میں اس کی شدید مخالفت جو کہ نفرت کی حدوں تک پہنچتی ہے، اس کے لیے بھی اس کے بارے میں تعصب پیدا کیا ہے۔ نیچے کی یہ کتاب اینٹی کرائسٹ مذاہب سے دلچسپی رکھنے والوں کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ عیسائیت پر اس کے بعض اعتراضات ایسے ہیں جس کا آج تک جواب نہیں دیا جا سکا۔ 10 اسپوک زاراتشترا اس کا سب سے اہم کارنامہ ہے۔ فکر و فلسفے کے اعتبار سے بھی اور اسلوب و اظہار کے حوالے سے بھی ایکو ہومو میں خود نیچے نے اس کتاب کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھنے کی چیز ہے۔ وہ لکھتا ہے
اس جیسی تحریر پہلے کبھی نہیں لکھی گئی، نہ محسوس کی گئی کہ ایسا کرب ہی سہا گیا۔ یہ تو محبت کرنے والے عاشق کا نغمہ ہے جسے پوری دردمندی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ دس اسپوک زاراتشترا 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں زرتشت اپنی تنہائیوں کی دنیا چھوڑ کر نیچے اترتا ہے اور خدا کی موت کا اعلان کرتا ہے۔ اس کا یہ جملہ "گاڈ از ڈیڈ" اس عہد کا سب سے اہم اور متنازع جملہ قرار دیا گیا ہے۔ اس جملے کی حقیقت کو کم ہی سمجھا گیا ہے۔ اسے محض ایک سنسنی خیز اعلان کی طرح سمجھا اور پڑھا گیا ہے، حالانکہ اسے 10 اسپوک زاراتشترا کے پورے سیاق و سباق میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیچے کا جو مفہوم اس جملے سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کو اب انسانی حالات اور معروضیت میں ہی حل کرنا اور سمجھنا ہوگا، اور بشر کو سپرمین بننا ہوگا۔ انسانی تقدیر کے ساتھ ساتھ کائنات کی تقدیر کا مالک اب سپرمین ہے۔ یہ وہی تصور ہے جو اقبال کے ہاں اس طرح سے ڈل جاتا ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ 10 اسپوک زاراتشترا میں نیچے خدا کی موت کے اعلان کے بعد اپنی تعلیمات پیش کرتا ہے، جو نیچے کا فلسفہ ہے۔ زندگی کے ہر موضوع پر وہ اظہار خیال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے: میں انسانوں کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے وجود کے کیا معنی ہیں، اور یہ سپرمین فوق البشر ہے۔ نیچے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے سب سے اہم مسائل کا خود تجربہ کرنا چاہیے، اور یہ مسائل کیا ہیں؟ انسانی جسم یعنی وجود اور اس کی روح۔ وہ انسانی خیالات کو تجربات کا درجہ نہیں دیتا، کیونکہ انسان نے جو دنیا اپنے لیے تعمیر کی ہے، جس دنیا میں وہ زندگی بسر کرنے کے قابل ہوا ہے، وہ دنیا ہی ایسی ہے جو غلطیوں اور انسانی خامیوں سے اٹی پڑی ہے۔ انسانوں کے لیے نیچے کا پیغام بڑا واضح ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ سپرمین اسپرٹ آف یونیورس ہے۔ تمام دیوتا مر چکے ہیں، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ سپرمین زندہ رہے۔ نیچے خداؤں اور دیوتاؤں کی موت کے بعد ان کے وارث اور جانشین فوق البشر یعنی سپرمین کی تبلیغ کرتا ہے۔ پہلے حصے میں وہ 22 موضوعات پر گفتگو کرتا ہے۔ ان میں روح کی تربیت، آزادی، تخلیق، خود پر قابو پانا، میٹا فزکس کی دنیا، مجرمانہ انسٹنکٹس، مسرت، قہقہے، ریاست، سیکس اور اس کے مختلف روپ، اور سچی دوستی، اپنے ہمسائے سے ایسی ہی محبت کرو جیسے کہ آپ اپنے آپ سے کرتے ہو، پر اعتراض اور تنقید، انسان کے لیے تنہائی کی ضرورت اور اس کے نقصانات، عورت اور اس کی فطرت، انسان کی فطرت، اچھی اور بری شادیاں، اچھی اور بری اموات، اور ان تمام تعلیمات کے پس منظر اصل موضوع برقرار رہتا ہے: نیچے کا فلسفہ، جسے اس کے ایک ہی جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے: مین از سم تھنگ دیٹ مسٹ بی اوور کم۔ دوسرے حصے میں بھی سپرمین کی تبلیغ ہوتی ہے اور اسے خدا کا جانشین بتایا جاتا ہے۔ منظم مذہب اور رہبانیت، سچ اور جھوٹ، رحم کے خلاف نظریے، سچی اور جھوٹی حقیقتیں، اور سچا اور جھوٹا فلسفہ۔ اس دوسرے حصے میں نیچے کی پوئٹری ہے وہ بھی شامل ہے۔ 10 اسپوک زاراتشترا کے جو تیسرا حصہ ہے، اس میں زرتشت ہمیں اکیلا ہی خود سے باتیں کرتے ملتا ہے۔ پہلے حصوں کے موضوعات پر اس حصے میں بھی اظہار خیال ہوتا ہے۔ اس حصے میں اس کی شخصیت اور تعلیمات ابدیت سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ وہ ہے جو نیچے نے 1884 میں پہلے 3 حصوں کو مکمل کرنے کے بعد کتاب کو مکمل سمجھنے کے باوجود پھر لکھا تھا۔ 1884 میں اس نے سوچا کہ ابھی 10 اسپوک زاراتشترا میں بہت کچھ کہنے کی گنجائش باقی ہے۔ اس کے آخری حصے کو لکھنے کے بعد نیچے نے اسے محدود اور لمیٹڈ ایڈیشن کی صورت میں 1892 میں شائع کرایا تھا۔ یہ حصہ اسلوب کے اعتبار سے پہلے 3 حصوں سے خاصا مختلف ہے، لیکن اس میں تعلیمات کو انہوں نے آخری اختتام تک پہنچا دیا تھا۔ اس حصے میں ایگزامپلری
ایک انداز میں اس نے جس شخص کو سب سے بدصورت شکل میں دکھایا ہے، وہ شخص ان لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے جو اپنے آپ کو ملحد اور آزاد خیال کہتے ہیں۔ نیچے کو ملحدوں یعنی کہ ایتھیسٹ اور فری تھنکر مفکروں سے شدید نفرت تھی، جس کا اظہار اس نے اپنے انداز میں کیا ہے۔ دس اسپوک زاراتشترا دنیا کی چند بڑی کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ فلسفے کی وہ کتاب ہے جس نے پوری دنیا کے فکر کو متاثر کیا تھا۔ نیچے کو اپنی اس کتاب پر بڑا فخر تھا۔ یقینی امر ہے کہ کسی موضوع کے ذریعے اس کتاب کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی کتاب سے پورا انصاف تو اسے پڑھ کر ہی کیا جا سکتا ہے، اور میرے جیسے طالب علم کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو اس کتاب کے پڑھنے کی ترغیب دی جائے جنہوں نے انسانی فکر کو تبدیل کرنے کا اہم فریضہ انجام دیا۔ نیچے نے اپنی کتاب اینٹی کرائسٹ کے فارورڈ میں لکھا تھا کہ یہ کتاب چند لوگوں کے لیے ہے، اور ان میں سے بھی شاید ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا، کل یا پرسوں یا مستقبل کا زمانہ میرا ہے۔ بعض لوگ مرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ نیچے کے الفاظ نہ صرف اس کی پوری تصانیف پر بلکہ زرتشت نے کہا پر بھی صادق آتے ہیں۔ یہ کتاب دس اسپوک زاراتشترا یقیناً ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، اور یہ خاص لوگ نیچے کی موت کے بعد پیدا ہو چکے ہیں، اور آج پوری دنیا میں نیچے کا نام گونجتا ہے اور پوری دنیا میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔